بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا دن جو پیر کے ہے، اس میں ہم نبی علیہ السلام کی خصائص پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی خصوصیات، نبی علیہ السلام کی وہ خاص امتیازات جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئے جتنے آقا علیہ السلام کو حاصل ہوئے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ نبی علیہ السلام کے جو خاص صحابہ کرام ہیں جنہیں شیخین کریمین کہا جاتا ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں ہیں، ان کا ذکر بھی قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے جو یہ دو جانشین ہیں ان کا خاص ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نبی علیہ السلام کے بارے میں، جو نبی علیہ السلام کے متعلق آقا علیہ السلام کے اسم مبارک کا جو نام، یعنی آقا علیہ السلام کا جو نام ہے وہ قدیم پتھروں پر بھی درج تھا، پرانے پتھروں پر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے وہ فضائل جو آپ کی ولادت سے پہلے ظاہر ہوئے بتائیے۔ حضرت عمر نے کہا حضرت کعب سے، حضرت کعب نے فرمایا امیر المومنین، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک ایسا پتھر دیکھا جس پر 4 سطریں تحریر تھی۔ تو آقا علیہ السلام کا جو نام مبارک ہے، اس میں گرامی ہے، وہ قدیم پتھروں پر بھی درج ہوتا ہے۔ اس کے متعلق یہ روایت ہے حضرت کعب کی، جس میں حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق فضائل سنائیں۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ امیر المؤمنین یعنی اے عمر، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے ایک ایسا پتھر دیکھا جس پر 4 سطریں تحریر تھی۔ پہلی سطر میں تھا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو، ایک لائن۔ دوسری سطر میں تھا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، کامیاب ہے وہ جو ان پر ایمان لایا اور آقا علیہ السلام کی پیروی کی۔ تیسری سطر میں تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے مجھے مضبوط کیا اور جو میرے پر مضبوطی کے ساتھ ایمان لے آیا وہ نجات پا گیا۔ چوتھی سطر میں تھا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، حرم میرا ہے، کعبہ میرا گھر ہے، تو جو میرے گھر میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک پتھر تھا جس میں یہ 4 سطریں تھیں۔ اس ابراہیم کے اس پتھر کے متعلق حضرت کعب نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ تو اس 4 سطروں میں ہمیں نبی علیہ السلام کے نام کی ایک سطر ملتی ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد میرے رسول ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا اور نبی علیہ السلام کا زمانہ کتنا دور دور ہے، تو اس دوری کے باوجود ان کے متعلق جو آقا علیہ السلام کی جو پیشنگوئی دی جا رہی ہے، اور پتھر پر بھی آقا کا نام درج ہے، وہ خاص پتھر ہے حضرت ابراہیم کا، اس سے نبی علیہ السلام کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے نام نامی کی بھی برکت معلوم ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات کی بھی فضیلت اور خصوصیت ظاہر ہوتی ہے کہ کسی نبی کا اتنا چرچا نہیں کیا گیا جتنا چرچا نبی علیہ السلام کا کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے نسب نبوی یعنی آقا علیہ السلام کا جو نسب مبارک ہے، ہم سب کو پتہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو آقا علیہ السلام کا جو نسب مبارک ہے، اس کی بڑی عزت ہے، حرمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آدم سے لے کر اب تک بذریعہ نکاح ہی منتقل ہوں، میرے اجداد کی نسل میں زنا نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی نسلوں یعنی پچھلی آقا علیہ السلام کی جو آباء و اجداد ہیں، وہ بھی ان کے آباء و اجداد میں بھی حیاداری تھی، کوئی ایسا نہیں تھا جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نجائز کی اولاد ہو یا نجائز نطفے سے ہو، بلکہ سب کے دوران ایک وہی کمٹمنٹ ہوئی جو ایک شرعی لحاظ سے ہی قابل قبول ہے، یعنی نکاح۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی جاہلیت کی بدی نے منتقل نہیں کیا، اور میں ایک ایسے ہی نکاح کے بعد میرے اسلاف میں نکاح کے بعد ہی پرورشیں ہوئی، اور نکاح
ہی ہوا، زنا نہیں ہوا۔ پھر عائشہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نکاح ہی سے ہی پیدا ہوا، نہ کسی ناجائز عمل سے۔ میں پیدا ہوا سے مراد یہ کہ میری نسلوں میں بھی جو تعلق رہا، یعنی میرے آبا و اجداد میں بھی جو ان کی شادیاں اور ان کی اولادیں ہوئی، ان میں بھی پاکی تھی، حیاداری تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے بنی ہاشم، اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی خصائص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے ان میں حضرت آدم کو پسند فرمایا، اور بنی آدم میں سے اہل عرب کو پسند فرمایا، اہل عرب میں سے مضر کو، اور مضر میں قریش کو، اور قریش میں بنی ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھ کو پسند فرمایا، تو اس طرح میں اچھوں میں سے اچھا ہوں۔ سب سے پہلے آدم میں بھی اللہ نے، آدم کتنی اولادیں تھی؟ اللہ نے اہل عرب کو لیا، اہل عرب میں سے بھی بہت سارے لوگ تھے، اس میں مضر کو لیا، مضر بن کنانہ بن ہے، مضر میں قریش کو لیا، اور قریش میں قبیلہ بنی ہاشم کو لیا، اور قبیلہ بنی ہاشم میں سے مجھ کو نکالا۔ تو یہ ہے کہ میں اچھوں میں سے اچھا ہوں، چنا ہوا ہوں۔ میرا خاندان بھی اعلیٰ، میرا نسب بھی اعلیٰ، میرے آبا و اجداد بھی اعلیٰ، میرا خاندان بھی اعلیٰ، میرا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرا شہر بھی اعلیٰ، میرا ملک بھی اعلیٰ۔ تو آقا علیہ السلام کا انتخاب اللہ نے ان کے ساتھ جتنی بھی نسبتیں کی ہیں وہ سب خاص ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور عام نہیں ہے جو آقا کے ساتھ جڑ گیا وہ خاص ہی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جوڑتے ہی خاصوں پہ، عام نہیں جڑ سکتے چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے قریش نور تھے، وہ نور خدا کی تسبیح کرتا تھا قریش، اور فرشتے تسبیح میں موافقت کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس نور کو ان کی پشت میں ودیعت فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم کی پشت میں پر سے زمین پر اتارا، اس کے بعد صلب نوح میں رکھا، اس کے بعد صلب ابراہیم میں، اس طرح مجھے پاکیزہ نسبوں میں اور مطہر ارحام میں منتقل فرمایا، یہاں تک کہ مجھے اپنے والدین کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ میرے اجدادی سلسلے میں کوئی ایک مرد عورت بھی رشتہ نکاح کے علاوہ آپس میں قریب نہیں ہوئے، یعنی اگر آپ قریب ہوئے ہیں تو وہ رشتہ نکاح کے ذریعے ہوئے۔ ایک جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کی اولاد دکھائی، تو انہوں نے ایک کو دوسرے پر صاحب کرامت اور فضیلت دیکھا۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت آدم کو جب پیدا فرمایا نا تو ان کی اولاد دکھائی تو برابر ہی نظر آ رہے تھے، سب کرامت والے فضیلت والے تھے۔ پھر انہوں نے ان کے درمیان ایک چمکتا نور دیکھا نبی علیہ السلام نے، اس پر انہوں نے عرض کیا اے میرے رب یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے فرزند جلیل احمد مجتبیٰ ہیں، یہی اول ہیں، یہی آخر ہیں، یہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہ عرض کرنے والے حضرت آدم سے، تو مطلب یہ کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان کی اولاد ہوئی، تو اولاد میں سب برابر تھے، لیکن ایک ایسی شخصیت تھی جس کے اندر سے نور نکل رہے تھے، نور چمک رہا تھا، نور نکل رہا تھا، نور کی مختلف شعائیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر عرض کیا کہ اللہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ تمہارا فرزند ہوگا، اور فرزند جلیل بزرگی والا بیٹا ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ہم سبق پڑھے نا خصائص، اس سے ہمیں سبق یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو کوئی عام نہیں سمجھنا، ہم قیاس کرتے ہیں اپنے پر۔ آقا کی پیدائش بھی ویسے ہوئی ہے جیسے ہم ہیں، آقا کے معاملات بھی ویسے ہیں جیسے ہم ہیں۔ آقا کے تو کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم وہ چیزیں جو ہمارے جسم میں بدبو دار ہے، نبی علیہ السلام کی جسم سے اگر زائل ہوتی تھی تو وہ خوشبوؤں سے معطر ہوتی تھی۔ ہم اپنے جیسا قیاس نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام کو۔ تو یہ جو ہمارے یہ جو خصائص ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور نبی علیہ السلام کی عظمت کو، آقا کے مقام کو سمجھے، کہیں ہم ایسے نہ کریں کہ اس میں کمی کر بیٹھیں اور معاذ اللہ اپنے ایمان کو کم کر بیٹھیں۔ حضرت نبی علیہ السلام کی جو والدہ ہے حضرت آمینہ فرماتی میں اس رات میں نے دیکھا ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر چیز روشن تھی، نور کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ حضرت آمینہ فرماتی ہے۔ اور مشرق اور مغرب کے روشن ہونے کی وہ خود آپ سب نے پڑھا، مشرق اور مغرب کیسے روشن ہوا جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے؟
یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہماری فلموں میں، ڈراموں میں ٹی وی میں، ڈراموں میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. یہ جو میجک اور مختلف چیزیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ یہ لوگ اتنے اس کو عام سمجھیں کہ یہ آقا کی پیدائش اور آقا کی معجزات انہیں بڑا عام سی بات لگے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی یہ بچوں کے ذہن سے، ہم بڑوں کے ذہن سے یہ ایک بڑی معمولی چیز کر دی گئی ہے. جبکہ یہ چیزیں ہم فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں جو بنائی جاتی ہیں، ہوتا نہیں ہے حقیقت میں. لیکن آقا علیہ السلام کی ذات میں وہ چیزیں تھیں. ہمیں دکھایا جاتا ہے میجک کر کے، وہ دیکھو فلاں چیزیں چل رہی ہیں، لیکن آقا کے سامنے تو پتھر بھی چل جاتے تھے. آقا علیہ السلام کے سامنے تو ابو جہل کی انگلیوں میں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں. آقا علیہ السلام جس شجر سے، جس حجر سے، یعنی جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے، جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ کلمہ پڑھتا آقا علیہ السلام کے حضور وہ سر جھکاتا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو یہ میجک سے کر کے دکھاتے ہیں، یا انہوں نے جو بھی استعمال کی ہوتی ہیں اپنی طرف سے، انہوں نے جو چیزیں بنائی ہوتی ہیں وہ حقیقتاً اس کے اندر حقیقت ذرا بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی کی ذات میں اور آقا کی زندگی میں جو جو معجزات ہوئی، جو آقا کی کرامات ہیں، جو آقا کی معجزات ہیں، وہ ہوئے ہیں. وہ کوئی مذاق یا کوئی جان بوجھ کے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، جھوٹی فیک نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اتنا امپریس ہوتے ہیں. لیکن ہم نبی علیہ السلام کی معجزہ وہ دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام برتن میں پانی ڈالتے ہیں تو اس برتن میں پانی ڈالنے سے اپنی خالی برتن ہے، آقا علیہ السلام اس میں اپنی مبارک انگلیاں ڈالتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے چشمے بہہ پڑتے ہیں. یہ چھوٹا معجزہ نہیں ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو اس میں بڑی عقلیں انسانی وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس سے آقا کی محبت بڑھتی ہے جب آقا کے معجزات پڑھتے ہیں. تو آقا کے معجزے میں یہ بھی ہے کہ آقا کی جب پیدائش ہوئی تو مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، تمام زمین روشن ہو گئی. اور عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، اور علوم کی وہ مخزن تھے، یعنی ان کے پاس بڑا علم تھا. عمر بن قتیبہ کے والد قتیبہ کے پاس. وہ کہتے ہیں جب حضرت آمینہ کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آسمانوں اور جنت کے تمام دروازوں کو کہ اس کو کھول دیا جائے. آسمانوں کو کھول دیا جائے، جنت جتنی جنتیں ہیں اس کے تمام دروازے کھول دیے جائے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اور بڑھا دیے جائے. سمندر کی سطح گہری اور دریا کی روانی تیز کر دی جائے. شیطان ملعون کو 70 توقوں میں جکڑ کر بحر عمیق میں الٹا کر کے ڈال دیا جائے. اس کے ذرات و نیز سرکش جنوں کو پایا زنجیر کر کے باندھ دیا جائے. آفتاب عالم تاب کو نور عظیم کا لباس پہنایا جائے. 70,000 حوریں خلا میں اس کے سر پر استادہ کی گئی جو کہ ولادت رسول کا انتظار کر رہی تھی. اس سال سارے جہاں کی عورتوں کے لیے بحرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا اولاد نرینہ سے ہی حاملہ ہوں گی. اتنی بڑی بات ہے کہ اس سال، جس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس سال جتنی بھی عورتیں حمل سے تھی سب کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہو گئے. کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ پھل نہ آیا ہو، کسی قسم کا خوف نہیں تھا. دور دراز علاقوں میں عافیت تھی، امن تھا. جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگی، ظلمت و تاریکیاں چھٹ گئی، سارا جہاں نزہت و نور سے معمور ہو گئی. ملائکہ آپس میں مبارکباد دینے لگے، ہر آسمان میں ایک ستون قائم کیا گیا اور ولادت باسعادت کی بدولت نور افشاں کر دیا گیا. آسمانوں میں یہ ستون مشہور اور معروف ہے، اور معراج کے سفر آسمانی میں نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا یہ ستون میری ولادت کی خوشی میں قائم کیے گئے. جس رات میں سید الانبیاء کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کناروں پر مشک اذخر سے معطر 70,000 درخت اگائے اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے بہور بنایا. اس روز تمام آسمان والے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعائیں مانگتے تھے اور تمام بت اوندے گر پڑے. لیکن لات اور عزا کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں اپنے مقامات سے بحکم رب اٹھ کر نکل آئے تھے اور کہتے تھے قریش کا بھلا ہو، ان کے یہاں امین آ گئے، ان میں صدیق تشریف لے آئے. قریش نہیں جانتے تھے انہیں کیا مصیبت پہنچی. بیت اللہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی کہ اب اللہ تعالیٰ میرے نور کو لوٹا دے گا اور جوک در جوک توحید پرست میری زیارت کو آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ مجھ کو جاہلیت سے پاک کر دے گا
اے عزا تو ہلاک ہو گیا، اور 3 شب و روز بیت اللہ شریف کا زلزلہ ناک۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اثرات تھے، آقا کی ولادت۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی عوام کو، امت محمدیہ کو شعور دینا چاہیے، بھئی اگر کسی کی زندگی کو پڑھنا ہے تو آقا کی زندگی کو پڑھو۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایات پڑھی، ابو نعیم کی کتاب ہے، ابو نعیم اس کے راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کو بیان کی۔ اور ایسی عقل کو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی پیدائش پر ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا کیا معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے اہم بات جس میں آئی، اس سال حاملہ عورتیں اولاد نرینہ ہی پیدا کریں گی۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کی پیدائش پہ جو ستون معروف اور مشہور جو وہاں نصب کر دیا گیا اور وہ معطر ہے، اور معراج کے سفر میں آ کر اس کو دیکھا، اور 70,000 درخت اگائے گئے اور ان کی خوشبو اہل جنت کے لیے بھور کر دی گئی۔ اور اس وقت میں بت بھی اٹھ کے کہہ رہے تھے اب وہ آ رہا ہے جو امین ہے، صدیق آ رہا ہے۔ قریش نہیں جانتے تھے کہ ان کے لات اور عزا کو کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی علامات حمل میں ایک یہ تھی کہ اس رات قریش کے جتنے بھی جانور تھے نا، وہ یہ بول رہے تھے۔ اس رات آقا کی پیدائش ہونی تھی نا، تو اس قریش میں جتنے بھی جانور تھے ان کے پاس، وہ کہہ رہے تھے رب کعبہ کی قسم، آج کی رات رسول اللہ حمل میں آئے، اہل دنیا کی امان اور ان کے آفتاب ہیں آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جانور کہہ رہے تھے، نہ صرف قریشی کاہن بلکہ تمام جزیرہ نماں عرب کے کاہن اپنی کہانت اور فنی کمال سے کمال بھول گئے۔ دنیاوی بادشاہوں کا کوئی تخت نہیں تھا جو اوندھا نہ پایا جائے، ہر بادشاہ گونگا ہو گیا۔ اس دن وہ بولنے سے قاصر تھے، مشرق کے چرین پرین، مغرب کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور یہی عمل سمندر کے اندر بھی ہو رہا تھا۔ عمل کے ہر ماہ کے اختتام پر زمین اور آسمان دونوں پر یہ ندا تھی، مبارک ہو نبی آخر کی ولادت کی گھڑی نزدیک آ گئی۔ وہ زمین پر امن اور مبارکبادی کے لیے ضمانت بن کر تشریف لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام حمل میں کامل 9 ماہ رہے۔ حضرت آمینہ نے اس عرصہ کوئی گرانی، تکلیف، بدمزگی یا اس طرح کی کوئی دوسری شکایت جو ان ایام میں عموماً خواتین کو ہوتی ہے بالکل محسوس نہیں کی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ نے اسی دوران وفات پائی جبکہ آپ منزل حمل ہی میں تھے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہم ان کے محافظ، مددگار اور والی ہیں، ان پر صلاۃ اور سلام پڑھو، ان کے لیے برکتیں طلب کرو، ان کے لیے دعائیں مانگو۔ صلاۃ اللہ تعالی و ملائکتہ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین علی سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب برکاتہ وسلامہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی رات تمام آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمینہ خود فرمایا کرتی تھی کہ مدت حمل میں جب 6 ماہ گزر گئے تو میرے پاس کوئی آیا اور میں نیند کی حالت میں تھی، اس نے میرے پاؤں سے مجھے دبایا اور کہا اے آمینہ تمہارا محمول سارے جہان سے افضل ہے، یعنی جو تمہارے پیٹ میں ہے وہ بچہ عام نہیں ہے، تمام جہان اور جہان میں موجود مخلوق سے افضل ہے، جب ولادت ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جس رات آقا علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، میں نے بہت سارے عجائبات دیکھے۔ میں حیران اور متعجب ہی تھی کہ ایک مرتبہ 3 اشخاص نمودار ہوئے۔ میں نے گمان کیا کہ ان کے چہروں کے درمیان آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں مشک نافہ اور تیسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا جس کے 4 کونے تھے، ہر کونے پہ سفید موتی تھا۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا یہ دنیا ہے اور یہ اس کے مشرق اور مغرب اور خشکی اور تری ہے۔ تو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے جس کنارے کو چاہیں تھام لیں۔ جناب آمینہ فرماتی ہے میں نے رخ پھیرا کہ دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کونا پکڑا ہے۔ میں نے دیکھا آپ نے اس کے وسط میں سے پکڑا۔ اس وقت کسی نے کہا قسم ہے رب کعبہ کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو پکڑا ہے، اسی لیے تو کعبہ میں آقا کی پیدائش ہوئی۔ آگاہ ہو جاؤ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ کو قبلہ اور برکت والا مسکن بنا چکے۔
میں نے تیسرے شخص کے ہاتھ کو دیکھا، اس پر حریر کہتے ہیں ریشمی، حریر اس طرح لپٹا ہوا تھا ریشم. پھر اس نے اسے کھولا تو اس میں سے ایک ایسی مہر نکلی جس سے دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران رہ جاتی. پھر وہ میرے پاس آیا اور تست والے شخص کو حرکت ہوئی اور اس نے نبی علیہ السلام کو آفتابہ سے 7 مرتبہ غسل دیا. پھر نبی علیہ السلام کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی. نبی علیہ السلام کو اس حریر میں لپیٹا جس میں خوشبو لگی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ شخص رضوان محافظ جنت تھے. انہوں نے آپ کے کان میں ایک ایسی بات کہی جس کو حضرت آمنہ فرماتی میں نہ سمجھ سکی، اور کہا اے محمد آپ کو بشارت ہو، تمام نبیوں کے علوم آپ کو عطا کیے گئے، آپ اعتبار علم ان سے زیادہ اور شجاعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ شجاعت والے ہوں گے. آپ کے ہاتھ میں اللہ کی مدد کی کنجیاں ہوں گی. بلا شبہ آپ کو خوف بھی دیا گیا اور رعب کا لباس بھی پہنایا گیا. جو ابھی آپ کا ذکر سنے گا اس کا دل تڑپ اٹھے گا اور اس کا دل خوف زدہ ہوگا. اے اللہ کے حبیب، اگرچہ اس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. اس سے اندازہ لگائیں، ہم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن حقیقتیں ایسی ہیں کہ نہیں، دل میں چلو اٹھتا ہے آقا علیہ السلام کے ذکر سے. یہ وہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کی برکات. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی بچہ رات میں پیدا ہوتا تو اسے کسی برتن سے ڈھانپ دیتے اور رات میں اس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا. چنانچہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کو بھی ایک ہانڈی میں رکھ دیا گیا. صبح ہونے پر دیکھا ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف ہیں. یہ دیکھ کر سب نے تعجب اور حیرت کا اظہار کیا. اس کے بعد آپ کو بنی بکر کی ایک عورت کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا گیا. جب عورت نے آپ کو دودھ پلایا تو اس کے یہاں ہر طرف سے خیر و برکت داخل ہوئی. اس کے یہاں معاش کا نظام بھی بہت اچھا ہو گیا، اس کے لیے بہت برکتیں ہوئی اور اس کی برکتیں بڑھتی ہی گئی. یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات ہیں. آقا علیہ السلام کی پیدائش کے بہت سارے واقعات ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصراً بیان کیے. پھر نبی علیہ السلام کی جسمانی خصوصیات کیا تھی. آقا علیہ السلام کے نام کی خصوصیات بھی آ گئی. آقا علیہ السلام کا نام کس طرح آسمانوں پہ زمینوں پہ، آقا علیہ السلام کا آسمان میں بھی چرچا، زمین پر بھی چرچا. آقا علیہ السلام کا آسمان میں بھی چرچا اور زمین میں بھی چرچا. اور نبی علیہ السلام کے نام کی کیا برکات ہے وہ ہم نے پڑھی، اور پھر آقا علیہ السلام کی ولادت پر کیا کیا معاملات ہوئے. یہ آقا کی خصوصیات ہیں، خصائص نبوی ہم پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام کی جسمانی خصوصیات بھی ہیں. اس میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے رب کا مجھ پر جو انعام اور اکرام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا، میرے سطر کو کسی نے دیکھا نہیں. مختون پیدا ہوئے تھے نبی علیہ السلام. آقا علیہ السلام مختون پیدا ہو گئے، یعنی آقا علیہ السلام پیدائش ہی ایسے ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی سطر کو کسی نے نہیں دیکھا. حضرت آدم بھی مختون شدہ پیدا ہو گئے. پھر ان کی اولاد میں 12 انبیاء ایسے تھے جو مختون شدہ پیدا ہو گئے. ان میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. وہ انبیاء جن کو بحالت مختون پیدا کیا گیا ان کی تعداد 12 ہیں. حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت سام، حضرت لوط، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح. یہ 12 انبیاء ہیں جو مختون ہی پیدا ہو گئے. حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دے دی. میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے ہیں، اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس طرف اشارہ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور اس کے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتے وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز کو بھی سنتا تھا. آقا کو اپنی اس بچپن کی باتیں بھی یاد ہے. سبحان اللہ. آقا نے کیا فرمایا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جب وہ اللہ کے عرش کو سایہ کرتا تھا نا اس کے وقت جو وہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس کو بھی سنتا تھا. یہاں تک تو نبی علیہ السلام کی پیدائش اور آقا کی جسمانی خصوصیات تھی. پھر ہے رضاعت میں جو آقا علیہ السلام کی خصوصیات ہے. وہ آپ کو پتہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ والا واقعہ، لیکن پڑھتے ہیں ایمان بھی تازہ ہوگا، ایک دفعہ دوبارہ سے ہمارے ذہن میں چیزیں آئیں گی. حضرت حلیمہ بنت حارث یہ نبی علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں. یہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں بنی سعد بن بکر کی عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئی
سب عورتیں خشک سالی میں شیر خواری کے لیے بچوں کی جستجو کرنے لگی، یعنی دودھ پلانے کے لیے، اور کہہ سالی بھی تھی۔ میں گدی پر آئی اور میرے ساتھ ایک بچہ اور ایک اونٹنی بھی تھی، اور وہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی، اور ہم تمام رات اس بچہ سمیت سو نہیں سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا جس سے بچہ پیٹ بھر لے، نہ اونٹنی کا دودھ تھا جس سے مدد لے سکے۔ ہم مکہ پہنچے اور مجھے یقین ہے کہ خواتین سعدیہ میں سے ہر ایک کو موقع دیا گیا کہ وہ نبی علیہ السلام کو دودھ پلائے، مگر جب اسے پتہ چلتا کہ بچہ یتیم ہے تو وہ دودھ پلانے سے انکار کر دیتی۔ اس نے اتفاق سے میرے ساتھی تمام عورتوں کو بچے مل گئے، اور اب میرے لیے سوائے حضور نبی علیہ السلام کی کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ تمام عورتیں دودھ پلائی کے لیے بچے لے کر لوٹیں اور میرے پاس کوئی بچہ ہی نہ ہو، لہٰذا میں جاتی ہوں اور اسی کو لے کر آتی ہوں۔ بہرحال میں گئی اور بلا تردد نبی علیہ السلام کو لے کر اپنے پڑاؤ پر آ گئی۔ میری چھاتی میں جو کچھ بھی دودھ تھا میں نے کوشش کی کہ نبی علیہ السلام کے منہ میں لوں۔ آقا علیہ السلام نے دودھ پیا اور سیر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی نے بھی پیا، وہ بھی سیر ہو گئے۔ سیر کا مطلب ہے پیٹ بھر کے پی لیا۔ میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دہا اور ہم نے خوب سیر ہو کے اونٹنی کا دودھ پیا اور آرام سے رات بسر کی۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلانے والی عورت جو ہے نا وہ سویبیہ تھی، جو ابو لہب کی آزاد کردہ اور باندی تھی۔ جس شب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو سویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اس خوشی پر اس کو آزاد کر دیا اور اس نے جا کے نبی علیہ السلام کو دودھ پلا دیا سویبہ نے۔ تو پیر کے دن ابو لہب پر نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی اور مسرت کے باعث عذاب کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب پیر کا دن آتا ہے نا تو ابو لہب کو کم عذاب دیا جاتا ہے، عذاب میں شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے یہ عمل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب کی پیدائش کی خوشی میں یہ کوئی عمل اتنا معیوب نہیں ہوتا جتنا ابھی دور حاضر میں بنا لیا جاتا ہے۔ بہرحال ہاں منسوب نہ کرے لیکن پیدائش کی خوشی تو منائی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن معتدل رہ کر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اندازہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ جو لڑکا ہے یہ بڑا نصیب والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اور یہ بات مجھے میرے شوہر کہہ رہے تھے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ کیا تم نے محسوس نہیں کیا چھوٹا سا قافلہ کیسے جو ہے وہ ہماری جو اونٹنی تھی وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی، اور اب کیسے یہ ساری عورتوں کی اونٹنیوں کو چھوڑ کر سب سے آگے نکل گئی ہے۔ یہ اونٹنی کہہ لیں یا گدی کہہ لیں، گدی تھی اس وقت میں زیادہ مناسب، روایات میں یہی آتا ہے۔ کہتی ہیں پھر ہم اپنے علاقے میں آ گئے اور ہم اس علاقے کو سارے علاقوں سے خشک اور قحط زدہ جانتے تھے۔ ہمارا جو علاقہ تھا نا خشک تھا، قحط تھا۔ قحط کا مطلب آپ سمجھتی ہیں، یعنی پھل پھول نہیں آتے تھے۔ مگر جب آقا آئے تو اب حال یہ تھا کہ ہماری بکریاں چرنے جاتی شام کو پیٹ بھر کر دودھ سے لبریز آتی، ہم ان سے دودھ اتنی ضرورت کے مطابق نکالتے جتنی ہمیں ضرورت ہوتی۔ دوسرے لوگوں کی بکریوں کا یہ حال تھا، وہ دودھ سے قطعی طور پہ خوش، باوجود یہ کہ دونوں کی چراگاہ ایک تھی، لیکن ان کا جو خشک دودھ ہوتا تھا ان کی بکریوں کا وہ خشک ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اپنے چرواہوں سے کہو کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں سے چرتی ہیں وہیں سے چرائیں۔ بتایا گیا بھائی وہیں سے چرتی ہیں تمہاری بکریاں میں، لیکن ان کے دھنوں میں دودھ نہیں آتا کیونکہ یہ جو برکتیں تھی یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی بکریوں کو میری بکریوں کے ساتھ رکھتے، مگر اس کے باوجود ان کی بکریاں بھوکی رہتی اور دودھ نہ دیتی۔ ہم اس خیر و برکت کو محسوس کرتے اور اس کی وجہ بھی جانتے تھے۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ نبی علیہ السلام کی نشو و نما دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ رہی۔ 2 سال کی عمر میں آپ کھانے پینے والے لڑکے ہو گئے، اور پھر ہم آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لائے، اور جو خیر و برکت ہم کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے میسر ہوئی اس کے اظہار اور بیان میں ہم نے بخل کیا۔ یعنی ابھی تو ہم کما حقوق فضائل اور خصائص آقا کے بتا ہی نہیں سکے جو آقا کی تشریف آوری سے ہمیں حاصل ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے کلام کیا وہ کیا تھا، اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے کلام کیا۔
نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے، غالباً آپ میں سے اکثر کو پتہ ہوگا کہ آقا علیہ السلام کے دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت کا مطلب ہے، اس کا مطلب، اس مہر کا مطلب یہ تھا کہ آقا اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے متعلق مختلف کیفیات ملتی، بعض کہتے ہیں اس کے حجم اتنا تھا جتنا انڈے کا ہوتا ہے، چکور کے انڈے کی جتنی مقدار ہوتی ہے اتنا آقا علیہ السلام کا رنگ وہی تھا جو آقا علیہ السلام کے باقی جسم کا رنگ تھا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے معجزات سے متعلق بھی روایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے کسی طرف پھیری نہ حد سے بڑی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام تاریکی میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح تمام لوگ روشنی اور نور میں دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارا حال ہے، میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں، خدا کی قسم تمہارے رکوع اور سجدے مجھ سے مخفی نہیں ہے، بے شک میں پس پشت بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام وہ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آقا پر قبروں کے حال بھی ظاہر تھے، آقا پر دل کے حال بھی ظاہر۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی جو معجزہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی لعاب دہن کا معجزہ، بڑی پیاری بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ڈول میں ایک صحابی رسول ہے وائل بن حجر، وہ آقا علیہ السلام کے پاس ڈول میں پانی لائے، آقا علیہ السلام نے اس کا پانی پیا، پھر کنویں میں کلی فرما دی، جس کے بعد کنویں سے ہمیشہ سے خوشبو آتی ہے، ابھی بھی وہ کنواں موجود ہے جس میں آقا علیہ السلام نے کلی فرمائی تھی اور وہ خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک کلی کی کیا حیثیت ہے، اتنا سارا پانی، اور کنویں میں آپ کو پتہ ہے پانی نیچے سے بہتا رہتا ہے اور وہ اس کا نظام ہی ایسا ہوتا ہے، ایک پانی تو نہیں رہتا، لیکن آقا کی اس کلی فرمانے کی برکت یہ ہے کہ آج تک وہ کنواں خوشبودار ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت انس کے گھر میں کنویں میں دہن مبارک کا لعاب ڈال دیا، جس سے مدینہ طیبہ میں اس کنویں سے زیادہ شریف پانی کوئی رہ نہیں گیا۔ حضرت انس کے گھر میں ایک کنواں تھا جس میں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب اس میں ڈالا، اس کے بعد حضرت انس کے گھر کے کنویں سے زیادہ میٹھا پانی کسی اور کے کنویں میں نہیں تھا، یہ آقا کی دہن مبارک کی برکات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کی برکات کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو آقا علیہ السلام کی نور نکلتا تھا آقا کے دوران کلام دانتوں کے اندر سے۔ آقا علیہ السلام بات فرماتے تھے تو آقا کی بات کے دوران آقا کے دانت کے درمیان سے نور نکلا کرتا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کی خصوصیت ہے جو آقا کی خاص خصوصیت ہوئی۔ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور ایسا تھا کہ جو دیکھتا ایمان لے آتا، چہرہ دیکھ کر ہی۔ آقا کے بغل مبارک سے خوشبو آتی تھی اور سفیدی سے چمکتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت بہت تھی، آقا انتہائی فصیح گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور آقا کے شرح صدر یعنی آقا علیہ السلام کا جو سینہ اقدس تھا، اس کے متعلق قرآن نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ آقا علیہ السلام کی بطن کو آپ کے سینہ اقدس سے اسفل یعنی بطن تک چیر کر جو ہے نا قلب اطہر کو نکالا گیا تھا اور سونے کے تشت میں غسل دیا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ شق صدر۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، شق کہتے ہیں چاک کرنا، جیسے آج کل اس کا جو ہے نا بائی پاس ہوتا ہے نا، بالکل وہی معاملہ ہے، ہارٹ پیشنٹ کا بائی پاس جیسے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سینے اقدس کو بھی نکالا گیا، لیکن وہ نکالنے والے فرشتے تھے اور انہوں نے اسے صاف شفاف جنت کے پانی سے دھویا اور پھر آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک، آقا کے دل کو جو ہے وہ ایمان سے، نور سے، حکمت سے بھر دیا، دوبارہ اندر رکھ کر شق مبارک کو دوبارہ سی دیا۔ اسے کہتے ہیں شق صدر۔ کئی بار ہوا یہ آقا کا، روایات میں آتا ہے 4 بار ہوا۔ تو آقا کی سینے کی خصوصیت ہے، کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور ایک بات آقا کی خصوصیت، نبی علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ ہم تو ایسے جمائیاں لیتے ہیں نا، بات قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، سبق پڑھتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی۔
کیونکہ آپ کو پتہ ہے جبائی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، اور نبی علیہ السلام کے معاملات ایسے تھے کہ آپ کا کوئی شیطانی اثر معاذ اللہ آپ پر نہیں تھا. آپ نے تو فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک رحمان کا فرشتہ ہوتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا. تو آقا کی تو صحبت ہی ایسی تھی آقا کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام کے ساتھ تو جو شیطان تھا وہ بھی مسلمان ہو جاتا تھا. ہمارے ساتھ ہونے والے مسلمان کی اصلاح نہیں ہو پاتی. نبی علیہ السلام کی آواز جو ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی، اور ایسی تھی کہ دور دور تک بیٹھے ہوئے لوگ بھی سن لیتے تھے. بظاہر آقا علیہ السلام کوئی چیخ کر بات نہیں کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی آواز کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، پاس والوں کو بھی سنائی دیتی تھی. حضرت ہیں ایک حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی، ان سب میں نے پایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں یعنی کل مخلوق اور بنی آدم کو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک ذرہ حقیر کے برابر فہم اور دانش عطا فرمائی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی علیہ السلام عقل و حکمت میں سب سے زیادہ ہے. اس سے اندازہ لگائیں وہب بن منبہ کے کہہ رہے میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں، 71 کتابیں پڑھی ہیں، اور اس کا نچوڑ یہ ہے، ان کتابوں میں یہ واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو حکمت اور اللہ نے جو فہم و دانش اور عقل عطا فرمائی تھی، اس عقل کا ایک ذرہ دنیا والوں کو نصیب ہوا ہے. تو وہ پھر سنے کہ ایک ذرہ میں ہم اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، تو آقا کو تو کل حاصل تھا، تو ان کی عقل و فراست اور فہم و دانش کا کیا عالم ہوگا. آقا علیہ السلام کی پسینے کی خصوصیت بھی ہم نے پڑھی کہ نبی علیہ السلام کا پسینہ وہ ہے جس صحابیات بند کر لیا کرتی تھی، جمع کر لیا کرتی تھی ڈبیوں میں، اور اس پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ اس پسینے کو اپنے خوشبوؤں میں شامل کرتی تھی اور اپنے بچوں کو لگاتی تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی پسینے کی جو خوشبو تھی وہ معطر اور عنبر کی خوشبوؤں سے کئی 100 گنا زیادہ خوبصورت تھی. آقا علیہ السلام کی قد مبارک کی بھی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ کہ آقا نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد تھے، لیکن آقا کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی آقا کسی بہت لمبے کے درمیان بھی چلتے تو آقا ہی اس سے بلند نظر آتے، کیونکہ یہ بے ادبی ہوتی ہے نا. اللہ نے اپنے نبی کی شان کو ایسے برقرار رکھا، لمبے قد والوں میں بھی چلتے تو آقا معاذ اللہ کوئی کوتاہ قد نظر نہیں آتے تھے، بلکہ آقا کے روب اور دبے کی وجہ سے آقا علیہ السلام ہی بلند نظر آ رہے ہوتے تھے، حالانکہ بظاہر دوسرا بندہ آقا کے ساتھ چلنے والے لمبے قد کے ہوتے تھے. اچھا، آقا علیہ السلام کے سائے کے متعلق آتا ہے، خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ دھوپ میں بنتا نہیں تھا، نہ شعاع ماہ میں. آقا کا سایہ نہیں تھا. اس کے بارے میں بعض لوگ جو ہے وہ تھوڑا اشکال کرتے ہیں، لیکن جو میں نے مطالعہ کیا نا آپ کے سبق میں، اس سے یہی سمجھ آیا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. آپ کا سایہ دھوپ اور چاندی دونوں میں اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ سراپا نور تھے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا تھا، فرمایا تھا وَجَعَلْنِي نُورًا، اے رب مجھے سراپا نور بنا دے. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام ایسے نور والے تھے کہ آقا کا سایہ نہیں تھا. اور آقا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آقا پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. نبی علیہ السلام پر کبھی آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. نبی علیہ السلام کے جسم اطہر تو آگے ہے، آقا علیہ السلام کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. تو نبی علیہ السلام کے خصائص میں اتنا زیادہ کیا کہ جو بھی آپ علیہ السلام کو کاٹتی نہیں تھی، یعنی کپڑوں میں جو نہیں پڑتی تھی. باقی صحابیات سے روایت ہے کہ وہ آقا کا سر دیکھتی تھی، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ جمعے بھی ہوتی تھی، بلکہ آقا علیہ السلام کے جسم میں اطہر پر نہ کبھی کوئی کیڑا نہ کبھی کوئی مکھی بیٹھی، نہ آقا علیہ السلام کو کوئی جمعے کاٹتی تھی. بے ادبی ہے نا. اندازہ لگائیں آقا کو کیڑے بھی گستاخی نہیں کرتے کہ ہماری ذات سے آقا کو تکلیف پہنچے. جنہیں شعور ہی نہیں ہے انہیں بھی آقا کا ادب سکھایا گیا بھائی، کہ ان سے بھی آقا کا ادب یہ ہے کہ تمہاری فطرت تو ہے کاٹنا، لیکن تم اپنی فطرت کے خلاف کرو گے، آقا کے ساتھ یہ عمل نہیں کرو گے. آقا کا ادب اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں، حشرات الارض میں، کاٹنے والوں میں بھی رکھا ہوا، جن کی فطرت ہے کاٹنا، لیکن ان کو بھی حکم ہے کہ نہیں کاٹنا.
میں اور آپ تو ایک انسان ہیں جو باشعور ہیں، ہمیں کیسے ہے کہ ہم اپنے کسی عمل سے آقا کو تکلیف دیں، اور دعوے ہمارے ہوں حوض کوثر کے جام ملے، دعوے ہمارے ہوں شفاعت کبریٰ ملے، دعوے ہمارے ہوں جب نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں جگہ ملے، آقا علیہ السلام کے دستے مبارک سے ہمیں حوض کوثر کے جام ملے، آقا علیہ السلام لب لگا کر دیں۔ ہمارے دعوے تو بڑے ہیں اور ہماری تمنائیں بھی بڑی ہیں، اور اس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ ہماری ساری تمنائیں قبول کر لیں، لیکن جو کیڑے جو جن کی فطرت ہے تکلیف پہنچانا، وہ آقا کو تکلیف انہیں حکم میں نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمیں تو شعور ہے، ہمیں تو عقل ہے، ہم اپنے عمل سے آقا کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کی ان خصائص، خصوصیات، آقا کے کمالات، آقا کے معجزات کو پڑھ کر آقا سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔